اگر ہم واقعہ کربلا کو آج اپنے حالات کے اوپر رکھتے ہوئے اور اپنے سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہوئے اس کو سوچیں گے تو کبھی بھی صحیح فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ عورتیں تو وہ تھیں کہ وہاں کوئی نماز انہوں نے قضا نہیں کی، ہماری عورتیں تو صرف میک اپ کی وجہ سے نماز قضا کر دیتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے عین موقع پہ جب کہ دشمن غالب آ چکا تھا، ساتھی شہید ہو چکے تھے، عصر کی نماز کا وقت آیا، نماز قضا نہیں کی، سجدے میں چلے گئے، نماز ادا کی۔ ہم تو کرکٹ کے لیے نماز ضائع کر دیتے ہیں، ویڈیو گیم کے لیے نماز ضائع کر دیتے ہیں، بلا وجہ نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو نماز قضا کرنا کوئی معاملہ ہی نہیں، ایسی قضا کر دیتے ہیں۔ تو ہم ان تمام حال، ہم تو جیتے ہیں زندگی کے لیے، ہمیں مال پیسہ چاہیے۔ بہت دور کی بات نہیں، 1400 سال پرانی بات نہیں، انگریز کے آنے کے وقت بر صغیر کے حالات میں انگریزوں نے یہ لکھا کہ یہاں کے چور اور ڈاکو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہم تو ملاوٹ کے بھی بادشاہ ہیں اور 2 نمبری میں ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے، ہم کہاں ان پاک باز ہستیوں کو اپنے اوپر تولیں۔ آج کے ماحول میں رہنے والا اور آج کے ہی ماحول میں زندگی گزارنے والا اگر واقع کربلا کو سنے گا نہیں سمجھ سکے گا۔ جب وہ اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ ماحول کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا تھی۔ ہم تو دوسرے کے منہ کا نوالا چھیننے کے لیے تیار، سگی بہن کو وراثت نہ دینے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہر طرح کے ہیلے کر لیتے ہیں، دوسرے کا مال ہمیں آ جائے، ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ صحابہ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ جنگ کا میدان ہے، ایک صحابی شہید ہو گئے، زخم لگا، زخمی ہو کے زمین پر ہیں اور ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، پانی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں العطش، پانی۔ ایک صاحب پانی لے کر آئے، ابھی پانی پینے ہی لگے تھے کہ قریب سے ایک اور آواز آ گئی، ایک اور زخمی کی، پانی۔ ہونٹ موت کے موقع پہ، ایسے موقع پہ جب خون اتنا نکل چکا، ہونٹ سی لیے، اس کو پہلے پلاؤ۔ وہ پانی والا دوسرے کے پاس پہنچا جو خود زخموں سے نڈھال ہو کے گرا ہوا ہے اور موت کا وقت انتہائی قریب ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کے انتظار میں ہے، پانی کے لیے پکار رہا ہے۔ جب پانی قریب پہنچ گیا، پانی پلانے والا سامنے آ گیا، انہیں تیسرے بندے کی آواز آ گئی، العطش، پانی، پیاس۔ انہوں نے بھی ہونٹ سی لیے، کہا ادھر جاؤ۔ اس موقع پہ قربانی اور ایثار کا جذبہ، وہ تیسرے کے پاس پہنچا، اس کا انتقال، وہ شہید ہو چکے تھے، واپس دوسرے کے پاس آئے، وہ شہید ہو چکے تھے، اتنی دیر میں پہلے کے پاس آئے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ جذبہ ایمانی یہ کیا تھا؟ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، کربلا کے واقعے کو ہم یقیناً نہیں سمجھ سکتے۔ جان دینا سعادت سمجھی جاتی تھی، صحابہ انتظار کرتے تھے کاش کوئی موقع ملے اور ہم اللہ کے راستے میں جان قربان کریں۔ اور ہم جان بچانا سب سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جان کسی طرح بچ جائے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے۔ بہت فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ تو واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اور صحابہ نے اس کو کتنا اختیار کر لیا تھا اسے سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ ایک صحابی کے گھر کہیں سے بکری کی سری آئی، گھر میں فاقہ تھا، آگے بھیج دی، انہوں نے اور آگے بھیج دی، انہوں نے اور آگے بھیج دی، ایک سری 7 گھروں کا چکر لگا لیا۔ جب تحقیق کی تو ہر ایک نے یہ بتایا کہ بھئی میرے خیال میں فلاں بندے کے گھر میں فاقہ تھا، تو میں نے کہا اس کو بھیج دو۔ مسلمان تو ایسے تھے کہ ایک صاحب کی دکان ہے، کسٹمر آیا، کسٹمر نے کہا چیز ہے، ہاں ہے، میں کہا بھئی تمہیں یہ چیز چاہیے تو تم ایسا کرو، فلاں سامنے میرا جو دکاندار بھائی ہے اس سے لے لو۔ کہ بھئی آپ کیوں نہیں دینا چاہتے، کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے میرے پاس، لیکن میں اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ میرا آج صبح سے اتنی سیل ہو گئی ہے، میرا آج کے دن کا، میرا بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا۔ وہ سامنے دکاندار بھائی ہے، اس کی ابھی بکری نہیں ہوئی ہے، اس کے بچے فاقے میں نہ چلے جائیں، تم اس سے لے لو، اس کا بھی کچھ گزارا ہو جائے۔ ہمیں یہ باتیں کہاں سمجھ آتی ہیں؟ ایک صحابی نے ایک گھوڑا خریدا،
مثال کے طور پہ 3000 درہم کا خریدا. کسی نے کہا یہ تو 4000 کا ہونا چاہیے، آپ کو تو بڑی اچھی ڈیل مل گئی. وہ اس کو گیا کہ 1000 اور دے آئے. گھوڑا بہت شاندار تھا، لوگوں نے دیکھا یہ تو 4000 میں بھی سستا ہے. کسی نے کہا جی 5000 ہونا چاہیے، اس کو 1000 اور دے آئے. کسی نے کہا 6000 کا ہونا چاہیے، اس کو 1000 اور دے آئے. اس مزاج کو دیکھیں. اور ہمارا کیا؟ ہماری آج عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے معاملات کو صاف رکھنے کے لیے اگر کہیں سونا لے کے کسی سونار کے پاس چلی جائیں، وہ سونار ان کو 100 روپے کی جگہ 25 روپے بھی نہیں پورے دیتا. اس کو معلوم ہے کہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے آئی ہے، کسی کو بتا نہیں سکتی، پورا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ہم کیسے اس ماحول کو سمجھیں؟ کتنا فرق ہے ہمارا اور ان کا. صرف ایک چیز میں نہیں، ایک ہر چیز میں فرق ہے. اور سنتوں کے بارے میں سن لیجئے. ہم سنتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے نا جی، کون سا واجب ہو گیا؟ اور صحابہ کی کیا شان تھی؟ کہتے تھے یہ سنت ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ میرے محبوب کا عمل ہے، مجھے اس کو کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہ یہ سنت ہے. ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا جی. تو ہمیں اس ماحول میں پہنچنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا. اس کو سمجھے بغیر اگر کوئی کربلا کے واقعے کو سنتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ پھر اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، تو حق ادا نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک بات سمجھا دی تھی کہ مومن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی جان مال اللہ کے لیے دے دی ہو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اس کے بدلے جنت ملے گی، اور وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. ایک بنیادی سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دیا تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کو چھوڑ کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو کوئی موقع آئے تو جان دے دینا، قربان ہو جانا. صحابہ کرام کی زندگی کا اگر آپ کبھی مطالعہ کریں، فیس بک سے کبھی فرصت مل جائے، واٹس ایپ سے کبھی فرصت مل جائے، ان فضولیات سے فرصت اگر کبھی مل جائے تو صحابہ کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حج عمرے کا سفر ہے، مکہ مدینے کے درمیان کسی جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو کہیں رات دیر سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ موسم بڑا سہانا ہے، مناسب ہوا چل رہی ہے، اور آسمان کے اوپر انہیں چاند نظر آیا. 14ویں کا چاند دیکھ کے مدینہ کا چاند یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ سے مانگا، یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما. یہ انہوں نے اللہ سے مانگا. صحابہ کرام حیران تھے، لوگ حیران تھے دعا کیسے قبول ہوگی. 2 دعائیں مانگی، ایک شہادت مانگی اور ایک نبی کے شہر میں تدفین مانگی. اب مدینہ طیبہ تو دار الخلافہ ہے، دار الامن ہے، یہاں پہ شہادت کیسے ملے بھائی؟ شہادت کے لیے تو بارڈر پہ جانا ہوگا، سینکڑوں ہزاروں میل دور. وہاں جا کے شہید ہوں تو پھر میت کو یہاں کیسے لایا جائے؟ مانگنے والے نے مانگ لیا، دینے والے نے، قبول کرنے والے نے کس شان سے قبول کیا کہ اگر انہیں مدینہ کی کسی گلی میں بھی شہادت مل جاتی تب بھی بات قبول ہو جاتی، دعا قبول ہو جاتی. لیکن اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا کہ عین مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو وہ زخم لگا جس سے جو شہادت کی وجہ بنا. اور یکم محرم الحرام یہ آپ کی شہادت کا وہ دن ہے. 10 کا دن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یکم کا ان کا ہوا. تو مصلی رسول پر شہادت اللہ نے عطا فرمائی. ایک بات. دوسری بات، اگر جنت البقیع میں دفن ہو جاتے تب بھی ہم کہتے کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن مانگنے والے نے صرف مدینہ مانگا اور دینے والے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ عطا فرما دیا، مبارک قدموں میں جگہ عطا فرما دی. بڑوں کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، چھوٹوں کی باتیں بھی سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی تیاری میں ہیں، صحابہ تیاری میں ہیں. 2 چھوٹے بچے آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ قد کے تھے نا ان کو سلیکٹ کر لیا، اور جو چھوٹے تھے، قد بھی چھوٹا تھا، کہا بیٹا آپ جاؤ،
تو آپ نہیں جا سکتے۔ اب وہ بچہ جس کو نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ منع فرمایا، وہ بچہ فوراً جو ہے نا وہ بڑے کے پاس گیا، کہنے لگا بھئی دیکھو میں بھی شہادت کی موت چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ جو ہے نا کشتی کریں۔ نبی علیہ السلام کو یوں کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی میری کشتی کروائیں ان سے، آپ نے ان کو سلیکٹ کیا نا، بہادر میں زیادہ ہوں، تو جنگ میں قد چلتا ہے بہادری چلتی ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہا چلو بھئی دونوں مقابلہ کرو۔ مقابلہ ہونے لگا تو انہوں نے چھوٹے قد والے نے بچے نے دوسرے بچے کو کہہ دیا کہ بھائی آپ سلیکٹ ہو چکے ہو تو آپ ہار جاؤ میں جیت جاؤں گا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ یہ پکنک منانے نہیں جا رہے تھے، یہ مری جانے کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی تھی، یہ جان دینے کے لیے بات ہو رہی تھی۔ یہ چھوٹے بچوں کے اندر جذبہ تھا۔ جب چھوٹے بچوں میں یہ ہو تو پھر بڑوں کا کیا ہوگا۔ اور ایک صحابی تھے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، معذور تھے، صحیح چل نہیں سکتے تھے، جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں، کہنے لگے میں بھی جاؤں گا۔ بیوی نے ایسی مذاق کر دیا کہ آپ تو بھاگ جائیں گے وہاں سے، آپ کیسے، آپ تو اتنے بہادر نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا وہ بیوی نے کر دی۔ انہیں بھی جوش آ گیا، ان کا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں شہادت بھی ملے اور میری لاش بھی واپس مدینے نہ آئے، میرے گھر نہ آئے، وہیں مجھے دفن کیا جائے۔ خیر یہ صحابی معذور تھے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے 4 جوان بیٹے جا رہے ہیں اور آپ معذور ہو تو آپ تو نہ جاؤ، آپ گھر پہ رہو، آپ کے گھر کی میں تو بھرپور شرکت ہو رہی ہے۔ کہ اللہ کے نبی میں بھی شہادت کی تمنا رکھتا ہوں۔ چلے گئے، شہید ہو گئے۔ بیوی آئی، بیوی چاہ رہی تھی کہ اونٹ کے اوپر جو ہے نا اپنے شوہر کے جسم کو رکھے اور مدینہ لے آئے۔ اونٹ ہر طرف حرکت کرتا چلتا، مدینہ کی طرف نہ چلتا۔ کافی کوشش کی گئی، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کوئی خاص کوئی بات ہے؟ تو بیوی نے کہا یوں دعا تو مانگی تھی، فرمایا کہ ابھی انہیں یہیں دفن کرنا ہوگا، اب یہ واپس گھر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابیہ، مدینہ میں اعلان جہاد ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں گھروں میں، ایک صحابی اپنے گھر میں ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا گود میں لیا ہوا ہے، روئے جا رہی ہیں، اپنے دودھ پیتے بچے کو لیا، دربار رسالت میں پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو آپ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ کیا کرے گا، تو خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ وہاں کیا کرے گا۔ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی جوان مرد ابھی موجود نہیں جسے میں بھیجتی، جو تھے پہلے شہید ہو چکے، اب ہر گھر سے جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میرے گھر سے جانے والا کوئی نہیں، اس بچے کو آپ لے جائیے، آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا نا جس کے پاس ڈھال نہ ہو، آپ میرے بچے کو اس کو دے دیجیے گا، دشمن جب تیر چلائیں گے وہ میرے بچے کو ڈھال کی صورت میں آگے کر دیں، میرا بچہ اتنا تو کام دے ہی سکتا ہے نا کہ آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لے لے اور اس مجاہد کی جان بچ جائے۔ آج ہماری عورتیں تصور بھی کر سکتی ہیں ایسی چیز کا، کسی کے بعد 2 پیسے فالتو آ جائیں سب سے پہلے جو اتار کے پھینکتی ہے وہ برقع ہوتا ہے۔ کیا صحابہ کی کیفیت ہوتی تھی کہ کسی کو شہید کر دیا جاتا، عین موت کے وقت کیا کہتے تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی کامیابی موت، شہادت کی موت میں تھی۔ ہم تو صرف دنیا اور دنیا کے مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ اس کو چھوڑ کے تو جانا ہی ہے، یا کبھی کسی کی نہ رہی، ہم سب نے جانا ہے، اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ تو ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں، صحابیات میں وہ اسپرٹ بھر دی تھی، وہ جذبہ بھر دیا تھا جو ان کے دلوں کو تمنا بنا کے وہ رکھتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے راستے میں جان دینے کی باری آ جائے تو دے دیں۔ وہ بوجھ نہیں سمجھتے تھے، وہ سعادت سمجھتے تھے۔ یزید جب خلیفہ بنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خلافت پہ رضامند نہیں تھے۔ ادھر سے کوفہ سے آپ کو خط ملے اور آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے عاشق صادق تھے ان کو بھیجا۔ کوفہ والوں نے بہترین استقبال کیا اور وفاداریوں کی جو ہے نا وہ گارنٹیاں دیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ بھئی ہم حضرت حسین ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کی نیابت میں آپ سے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے
کہا کہ آپ ان کو بلائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی کہ جی یہاں حالات بہت سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر کیا ہوا، جو کوفہ کے اندر جو ذمہ دار حکمران تھا نا، اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور کوئی اس نے ایکشن نہیں لیا، تو یزید نے کوفہ کے حکمران کو معزول کر کے ابن زیاد کو حاکم بنا کر بھیج دیا۔ ابن زیاد طاقت کے نشے میں تھا، اس نے آگے کوفیوں کو جب دھمکایا، ڈرایا، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ ابھی جان دینے کے لیے، قربانیوں کے لیے دعوے تھے، جیسے ہی ابن زیاد نے انہیں ڈرایا تو سارے بھاگ گئے اور حالات ایک دم چینج ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھپنا پڑا، اس لیے نہیں چھپے کہ جان کو بچایا جائے، شہادت نہ ملے، اس لیے چھپے کہ حالات کی تبدیلی کی اطلاع حضرت حسین کو ہو جائے، کہ پہلے میں انہیں حالات کی اطلاع کر چکا ہوں کہ حالات اچھے آ جائے، اب ان کو یہ اطلاع کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے کہ مت آئیں، رک جائیں، حالات بدل چکے ہیں۔ تو انہوں نے حالات کی اطلاع بھیجی، تاہم آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ان کو پہلے جب اطلاع ملی تھی، اس کے مطابق انہوں نے قافلہ لیا اور چل پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ نے آپ کو روکا کہ حضرت آپ مت جائیں، آپ کوفہ والوں کی بات کا اعتبار نہ کریں، آپ مت جائیں، لیکن وہ تھے کہ نہیں مجھے جانا ہے، آگے کیا ہونا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن زیاد کی فوجوں کے پاس پہنچے، کوفہ پہنچے، آپ نے جب صورتحال کو دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 نکات پیش کیے۔ فرمایا کہ بھئی میری یزید سے ڈائریکٹ 1 to 1 بات کروا دو، میں اس سے بات کر لوں گا، وہ مجھ سے کر لے گا، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ اگر نہیں کرواتے تو مجھے واپس جانے دو، اور نہیں واپس جانے دیتے تو مجھے سرحد سے پار جانے دو۔ مطلب آپ لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ طاقت کے نشے کے اندر مست ہاتھی کی طرح بن چکا تھا، وہ یہ چاہتا تھا ابھی اور اسی وقت یزید کی خلافت کی بیعت لے لیں۔ اور دوسری طرف کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جو جھکنا نہیں جانتے تھے، جس بات کو انہوں نے سمجھا کہ یہ حق ہے تو حق کے لیے جان دے دینا، یہ تو حسینیت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دینے کی پرواہ نہیں کی کہ جو بھی قربانی دینی پڑے، جب میں حق پر ہوں تو پھر مجھے کسی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا، کسی مخالفت کی، ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنی۔ کیوں؟ ان کے سامنے ایک تاریخ تھی، ایک تسلسل تھا قربانیوں کا، کہ آج اگر میرے پاس یہ وقت آ گیا تو میں اپنے بڑھوں کی قربانیوں کے اس تسلسل کو جاری رکھوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ان کی رگوں میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتا تھا، دوڑتا تھا، وہ جرت مند تھے، شجاعت حیدر کے وارث تھے، وہ بلند ہمت تھے۔ آپ نے ہر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے ابن زیاد نے کوئی مطالبہ نہ مانا اور سامنے آ گیا تو آپ بھی پھر سامنے آ گئے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر اللہ قربانی لینا چاہتا ہے تو قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا، معصوم بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بہرحال نرغہ تنگ کر دیا گیا، اور جب 10 محرم کا دن تھا تو لڑائی شروع ہو گئی اور ایک ایک کر کے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب آگے بڑھے تو کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ کچھ اشعار پڑھتے ہوئے وہ آگے نکلے اور اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش فرمائے۔ جوان بیٹا جب شہید ہو گیا، حضرت حسین نے دیکھا کہ بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے، ساتھی بھی شہید ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ کوئی ڈر گئے، خوف آ گیا، بلکہ ان کے دل کی تو تمنا یہ تھی، اللہ یہ پھول تیرے لیے ہی میں نے لگائے تھے، جس چیز کو تو چن لے، جس پھول کو تو قبول کر لے، اللہ تیری مرضی ہے۔ بہرحال ایک وہ وقت آ گیا جب حسین رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھے، دشمنوں سے تیغ زنی ہوتی رہی، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف دشمن۔ نماز چھوڑ سکتے تھے، ہم تو فٹ بال اور کرکٹ میچ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے تو میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کے یہاں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے سامنے یہ مثال تھی، کیا مثال تھی؟ ان کے سامنے یہ تھا کہ میرے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی کی حالت میں تھے جب فیروز لولو نے آپ کو زخمی کیا۔ اس واقعے کو بھی ذرا سن لیجئے، کربلا کے واقعے کو صرف سننا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے۔ جو اہل بیت کی عورتیں تھیں
ان کے سامنے کیا تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں تھی، اور ان کی جو ہے نا وہ صبر، استقامت اور استقلال تھا۔ وہ کیا تھا؟ سنیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں شہید ہوتے ہیں، سید الشہداء ہیں، احد کا میدان ہے، کوئی بہادر آپ کے سامنے ٹک نہیں رہا تھا، پیچھے سے وحشی نے ایک پتھر مارا اور آپ زخمی ہو گئے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اتنا ظلم کیا گیا، آنکھیں نکال لی، ناک کاٹ دی، زبان نکال لی، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، سینہ چاک کر کے کلیجے کو اور دل کو نکال دیا، اتنا حال کیا برا، اتنا تکلیف دہ حال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ اتنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ لگا حمزہ شہید ہو گئے تو آگے آئیں، صحابہ نے روکا، آگے مت جائیے، آپ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکیں گی، برداشت نہیں ہوگا جو حال ہو چکا۔ حضرت صفیہ فرمانے لگی، پیچھے ہٹ جاؤ، میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں، میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں، میں رونے ماتم کے لیے نہیں جا رہی، میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو آج کوفہ کے اندر اہل بیت کی عورتوں کو معلوم تھا کہ حضرت صفیہ نے بھی قربانیاں دی ہیں، یہ سب باتیں ان کے علم میں تھیں، تو انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے نا وہ قربانیاں وہ بھی دے رہی تھیں۔ ان کے سامنے ایک مثال تھی، ایک چیز موجود تھی۔ اور سید الشہداء کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قیامت کے دن شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام میں اگر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے تو سید الشہداء کا واقعہ بھی احد کے میدان میں موجود ہے، جو شوال کے مہینے میں ہوا، جس میں ہم عید مناتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ماتم یا کوئی غم نہیں مناتے۔ شوال میں کبھی کوئی نہیں پوچھتا حضرت نکاح جائز ہے کہ ناجائز، حالانکہ شوال میں بھی بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جس میں سید الشہداء کا نام سب سے بڑا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر غم بھی ہوا۔ اور غور سے سنیے، ان کے سامنے حضرت نائلہ کی قربانیاں تھیں۔ جب عثمان غنی ان کو جو ہے نا 40 دن کے لیے بند کر دیا گیا، 40 دن پانی بند رہا، تو ان کی بیوی حضرت نائلہ تھی، وہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو آج کربلا میں عورتوں کے پاس ان کے بڑوں کی قربانیاں تھیں، انہوں نے اسی کو تسلسل کو جاری رکھا۔